جنگ ہماری زمین پہ ہو رہا ہے، ہم مر رہے ہیں اس کے اندر، اور ہم سے کوئی پوچھتا نہیں، فیصلے یہاں ہوتے ہیں۔ یہ الگ بات ہے کہ امریکہ نے وہاں پہ بہت سارا اسلحہ چھوڑ دیا بھاگتے ہوئے، تو افغانستان کی سرزمین استعمال ہو رہی ہے بے شک دہشت گردی کے لیے۔ یہ اگر مفروضوں پہ چلے تو ہاں یہ بات ہو بھی سکتی ہے، لیکن شواہد ایسے نظر نہیں آتے کہ واقعی ایسی بات ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ امریکہ نے وہاں پہ بہت سارا اسلحہ چھوڑ دیا بھاگتے ہوئے، لیکن وہ ہر بھاگتی ہوئی لشکر پیچھے کچھ نہ کچھ چھوڑ جاتی ہے۔ تو امریکہ کا یہ امکان، آپ کی بات شاید اگر دیکھا جائے تو ایک لحاظ سے صحیح بھی ہو سکتا ہے کہ امریکہ نے شاید مدد کی، دعا سے پہلے طالبان کے پاور میں آنے سے پہلے دوحہ میں بات چیت کی ان کے لیڈروں کے ساتھ، تو جو ہمیں بتایا گیا وہ تو ہمیں معلوم ہے، جو ہمیں نہیں بتایا گیا اس کے اندر کیا ہے وہ شاید بہت ساری باتیں ہو سکتی ہیں، لیکن ظاہراً ہمیں ایسی کوئی چیز نظر نہیں آتی۔ طالبان بھی 40 سال سے تقریباً لڑ رہے ہیں دنیا کے ساتھ، پہلے روس کے ساتھ، اب پھر بعد میں امریکہ کے ساتھ، تو روس کو بھی بھگا دیا، امریکہ کو بھی بھگا دیا۔ اب وہ شاید ویسٹرن پاور سے ہضم نہیں ہوتا کہ وہ کہے کہ ہمیں شکست ہوئی ہے۔ امریکہ ابھی بھی اس کو شکست نہیں سمجھتی، حالانکہ سب سے لمبی جنگ تھی ان کی اور سب سے مہنگی جنگ تھی ان کی۔ ساری مسلم دنیا کی ذمہ واری ہے، نہ صرف طالبان کی، سعودی کی بھی ذمہ واری ہے، ہر ایک مسلمان ملک کی ذمہ واری ہے کہ آج جو فلسطینیوں کے ساتھ ہو رہا ہے، آج جو اسرائیل کر رہا ہے، آج جو اسرائیل نے ببانگ دہل اقوام متحدہ کے اندر کہا، بلکہ کل پرسوں ایک بیان آیا تھا، ان کے وزیر خارجہ نے بیان دیا کہ یونائٹڈ نیشنز کا سیکرٹری جنرل پرسونا نان گراٹا ہے، اس کو ہم اسرائیل میں نہیں آنے دیں گے۔ اس طرح بیان کوئی دے سکتا ہے؟ حد ہے ہمارے مسلمانوں کا، OIC بنایا ہے، کوئی کام نہیں کرا ہے۔ اس کو تو میرا خیال ہے ہم سب مل کے ریکویسٹ کر لیں کہ OIC کو ختم کر لو، کوئی ضرورت نہیں ہے۔ تو افغانستان کی سرزمین استعمال ہو رہی ہے بے شک دہشت گردی کے لیے، ان کو کنٹرول کرنا چاہیے۔ باقی انٹرنیشنلی کون سا ملک کیا کرتا ہے، یہ ان کا اپنا معاملہ ہے، اپنی پالیسی ہے، لیکن جہاں تک فلسطین کا تعلق ہے، یہ مسلمان امت کا قصہ ہے، اس پہ ہم سب کو اکٹھے ہونے چاہیے، لیکن بدقسمتی سے ہم نہیں ہو رہے۔ انہوں نے آپس میں اکٹھے مل کے جنگیں لڑی ہیں۔ پہلے شاید اس وقت تو TTP نہیں تھا جب سوویت یونین تھا، لیکن لوگ تو اسی علاقے کے وہی ہے، وہ طالبان کے ساتھ مل کے ان کے خلاف لڑتے رہے۔ پھر جب خاص کر امریکہ آ گیا تو امریکہ کے خلاف بھی طالبان اور TTP اس لحاظ سے اکٹھے تھے کہ TTP ہمارے مشرف کے خلاف اٹھ کھڑے ہو گئے کہ تم نے جو دغلی پالیسی کر لی طالبان کے خلاف، امریکہ کے ساتھ دیا، اس پہ TTP بیسیکلی تو اسی سے TTP پیدا ہو گئی۔ تو وہ ہمارے ساتھ لڑتی رہی کہ ہم امریکہ کے دوست ہیں، ان کو فیسلٹی دے رہے ہیں، اور طالبان دوسرے افغان طالبان افغانستان کے اندر امریکہ کے خلاف لڑ رہے تھے، تو دونوں گویا ایک مشترکہ دشمن کے خلاف لڑ رہے تھے۔ تو ان کے تعلقات ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن اگر یہ خیال کسی کا ہو کہ TTP صرف وہ ہیں جو افغانستان میں بیٹھے ہیں، اس سے زیادہ شاید ہمارے ملک میں ہے، اور لوگوں کو معلوم بھی ہے کیا ہو رہا ہے۔ لکی مربت میں پچھلے دنوں کیا ہوا، بنو میں پچھلے دنوں کیا ہوا، ہر روز وہاں پہ۔ اب کل پرسوں ہمارے کرنیل کو شہید کیا، سپاہی ان کے ساتھ شہید ہو گئے۔ یہ کیوں ہو رہا ہے؟ ہمیں یہ پالیسی کو دیکھنا چاہیے۔ ہم وہی بات کر رہے بقول شخص ہے کہ کسی کو مشہور کہاوت ہے کہ کسی نے کہا کہ تمہارا کان کتا لے گیا، وہ کتے کے پیچھے بھاگتا رہا، کان کو نہیں دیکھا کہ کان ہے کہ نہیں ہے۔ ہم بھی وہی کر رہے ہیں۔ کوئی خدا نخواستہ شہید ہو جائے یا کہیں پہ بم پھٹے، اب کل چین کا جو واقعہ کراچی میں ہوا، 2 چینی اس میں مارے گئے بیچارے، ہم اس کے پیچھے پڑ جاتے ہیں، یہ کیوں ہوا، کیسے ہوا، کس نے کیا۔ بھئی تفصیل میں جاؤ کہ یہ کیوں ہو رہا ہے، اس وجہ کو ایڈریس کرو۔ جب تک وجہ ایڈریس نہیں کرو گے،
بندے تو آپ 200 مارے 200 اور پیدا ہو جائیں گے۔ ٹی ٹی پی اگر یاد ہو بیت اللہ مسعود جب آیا تھا، اس کے بعد حکیم اللہ وغیرہ، تو ہر بندے کے پیچھے کہتے تھے او لیڈر اب مر گیا، اب تو یہ قصہ ختم ہو گیا۔ بھائی لیڈر پیدا ہوتے ہیں، تحریک کو ختم کرنے کے لیے آپ کو وجہ کی طرف دیکھنا ہوگا، اس وجہ کو ایڈریس کرنا ہوگا۔ ہم بیماری کے لیے اسپرو ڈسپرین دیتے ہیں، اس کی صحیح تشخیص ڈاکٹر سے نہیں کرتے۔ بیمار کینسر کا ہے، ہم دوائی پاناڈول دیتے ہیں، تو اس کا علاج اس طرح نہیں ہوتا۔ دیکھ خطرہ تو بہت ہے، کیونکہ پہلے جو حکومت تھی جس کے ساتھ ہندوستان بہت قریبی تھا، وہ آپ کا اتنا قریبی دوست نہیں تھا جتنا آپ کا قریبی دوست طالبان تھے۔ اب تو آپ کے دوست افغانستان میں حکومت میں آئے ہیں، تو اب تو ہندوستان کو مشکلات کا سامنا کرنا چاہیے، نہ کہ آپ کو۔ لیکن ہندوستان اور دوسرے ممالک اس ریجن میں جن کے طالبان کے ساتھ تعلقات پہلے بہت خراب تھے، انہوں نے اس دور میں ان طالبان کے ساتھ اپنے پرانے تعلقات پس پش ڈال کے ان کے ساتھ تعلقات بہتر کیے۔ ہندوستان خاص کر آپ دیکھیں، جب طالبان آئے تو یہ کتنے سہمے ہوئے تھے، کتنے گھبرائے ہوئے تھے کہ جو ہم نے انویسٹمنٹ کی تھی اشرف غنی اور حامد کارزئی کے زمانے میں، جو جگہ ہمیں ملی تھی، گویا وہ سارا ہم گنوا بیٹھے۔ لیکن جو پالیسی ہم نے طالبان کے ساتھ شروع کی، اس نے آہستہ آہستہ ہندوستان کے لیے جگہ پیدا کرنی شروع کر لی۔ ہماری غلط پالیسی کی وجہ سے ہندوستان کو وہاں جگہ ملا، اور ہندوستان اس پہ کیپٹلائز کر رہا ہے۔ اس نے اپنی پچھلی جو غلطی تھی وہ سامنے نہ رکھی، طالبان کے ساتھ دشمنی، نہ طالبان نے اس کو اپنے سامنے رکھا کہ ہندوستان میرا دشمن ہے۔ دونوں اپنے مفادات دیکھتے ہیں، دونوں کے مفادات ابھی ایک جگہ آپ نے کروا دیے، کیونکہ آپ کی پالیسی افغانستان کی طرف اس طرح دوستی کی نہیں ہے جس طرح آپ کی توقع تھی۔ تو کہیں نہ کہیں تو ہمارے پالیسی میں فلاز ہے، آپ ان کو ایڈریس کر لیں۔ ہم ہندوستان کی طرف بھاگ جاتے ہیں کہ وہ ہمیں مار رہا ہے افغانستان سے، افغانستان کی طرف بھاگ جاتے ہیں کہ وہ اس کو کیوں نہیں روک رہا ہے۔ او بھئی ہماری پالیسی کیا ہے؟ ہم کیوں خود فعل ہے اس میں کہ ہم اپنے ان دہشت گردوں کو نہیں روک سکتے؟ بارڈر پہ تار بھی لگایا، فوج بھی ہماری پڑی ہے وہاں ہے، اور ڈرون بھی، ہر طاقت ہمارے پاس ہے، اس کے باوجود بھی ہم نہیں روک سکتے۔ اب کل پرسوں جو کراچی میں واقعہ ہوا، انفارچونیٹلی 2 چینی دوست ہمارے اس میں مارے گئے۔ ان چیزوں کو ہم ایسے نہیں کنٹرول کر سکتے کہ جیسے میں نے بھی کہا کہ 10 بندے مارو تو گویا قصہ حل ہوا، نہیں۔ اس مسئلے کے جڑ تک جاؤ، اس مسئلے کے وجوہات تک جاؤ۔ تو آپ اپنی پالیسی جو افغانستان کی طرف آپ کی پالیسی ہے، اس میں خامیاں ہیں، یہ میں ہمیشہ سے کہتا رہا ہوں کہ آپ اس پالیسی کو ٹھیک کر لیں، اور ٹھیک تب ہوگی جب آپ اس میں پٹھانوں کا ان پٹ ڈالیں گے۔ پٹھانوں کی طرف سے افغان پالیسی بنانے میں اگر کوئی مضبوط آدمی ابھی تک آپ نے دیکھا ہو کہ ان کو کنسلٹ کیا ہو یا انہوں نے اس پالیسی بنانے میں اپنا ان پٹ دیا ہو تو مجھے بتا دیں۔ جنگ ہماری زمین پہ ہو رہا ہے، ہم مر رہے ہیں اس کے اندر، اور ہم سے کوئی پوچھتا نہیں، فیصلے یہاں ہوتے۔ اس طرح مسئلے حل نہیں ہوتے۔ مسئلہ تب حل ہوتا ہے جب آپ اس میں وہ سٹیک ہولڈر شامل کر لو جس کے اوپر یہ بیت رہی ہے۔